پہلے تو ایک مووی تھی سلمان خان کی کہ وہ موویز کال سلطان. تو یہ بچہ تھا تو اس کو شوق تھا مووی کا, تو یہ پوری دن اس کی ایکٹنگ کرتا رہتا تھا گھر میں. تو پھر ہم نے اس کو ڈالا ریسلنگ میں, جوجتسو میں, تو اس سے وہاں سے شروع ہے. پھر کبیب آیا, کبیب جو UFC کا چیمپئن تھا, تو اس کو دیکھ کے اس کو کافی شوق ہوا. عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے. ٹیلنٹ, میرا کام ہے کہ ٹیلنٹ کو میں ایکسپلور کروں, اور ٹیلنٹ پوری دنیا میں جہاں بھی ہو, اسپیشلی جو پاکستانی نیاد امریکنز ہیں یا اوورسیز ہیں, ان کے بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ٹیلنٹ کی قدر ہے. جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر اس ٹیلنٹ کو بہت زیادہ آنر کیا جاتا ہے, اور ان کے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ان بچوں کو کے ساتھ اسی طرح انوالو ہوتے ہیں جس طرح بچہ کسی گیم کے اندر انوالو ہوتا ہے. واشنگٹن میں کیڈن ملک, اس سے پہلے بھی میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ ویری ٹیلنٹڈ بوائے. 1 سال پہلے جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو یہ بالکل اس وقت بچہ تھا, لیکن 1 سال کے بعد آج یہ ایک مضبوط مجھے سپورٹس مین نظر آیا. جب میں اس سے ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 1 سال میں کتنا ڈفرینس کریٹ کیا ہے اس نے, اپنی گیم میں بھی, اپنی باڈی میں بھی, اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی. پوری دنیا میں یہ چیمپئن شپ کھیلتے ہیں, کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے, بائی اون یہ چیمپئن شپ میں حصہ لیتا ہے. اس کے والدین, اس کے پیرنٹس اس کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, اور ہر چیمپئن شپ میں یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اپنی چیمپئن شپ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ برازیلین گیم ہے جوڈسٹو. پاکستان کے اندر یہ گیم اتنی کامن نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں. 12 سال کی عمر میں اس نے اس گیم میں سٹارٹ لیا, اور 15 سال کی عمر میں یعنی 3 سال میں اب تک اس نے 55 سے 60 میڈلز جو ہیں وہ جیتے ہیں. پاکستانی نیاد بچہ ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے, اور اسپیشلی اس کے پیرنٹس کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ اپنے پاکستان کے نام کے ساتھ, کیونکہ اس کی جو ویڈیوز میں نے دیکھی تھیں اس میں پاکستان کا جھنڈا بھی کچھ ویڈیوز کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر تھا, کیونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی اپریسیشن, کوئی ایسی سرپرستی ان لوگوں کو پیسوں کی نہیں چاہیے, صرف اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی پاکستانی پوری دنیا میں کہیں بھی ہے, کوئی اچھا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, کوئی ملک کا نام روشن کر رہا ہے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس کی اپریسیشن بہت ضروری ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا کمپیئر کروں کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوتا تو بالکل ضائع ہو جاتا. یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جو میں سپورٹس دیکھتا ہوں اور اس میں بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں, لیکن سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اگر یہی ٹیلنٹ انڈیا کے اندر ہوتا, کیونکہ ابھی میں لاسٹ ورلڈ کپ میں انڈیا میں تھا, تو میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی, ان کے ایتھلیٹکس, ان کی ہاکی, ان کی کرکٹ, اور بھی بہت ساری جو گیمز ہیں, اسپیشل ٹیبل ٹینس, والی بال. میں بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ جرنلسٹوں سے بات کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ کمال اپریسیشن ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ یہ ضرور کروں گا کہ چنائی میں دا ہندو نیوز پیپر کے آفس میں انوائٹڈ تھا میں, اور جب وہاں پر میں گیا تو اسپورٹس اسٹار ایک میگزین تھا, انہوں نے مجھے اسپورٹس اسٹار کے اس سیکشن کا وزٹ کروایا جس میں جو ان کا فرنٹ پیج تھا اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو یہاں پر لوکل لیول کی جو اسپورٹس ہے وہ ہم اس کو بھی اسی طریقے سے کور کرتے ہیں جس طرح کرکٹ کو کور کیا جاتا ہے. وہ ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہے, 10 ملین اس کی سرکولیشن ہے. تو میں صرف سرپرستی کی بات کر رہا ہوں, اپریسیشن کی بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر اس چیز کی کمی ہے, یہ چیز لیک کرتی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ٹیلنٹ آگے نہیں آتا. کیڈن ملک کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں. کیڈن ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا. 12 سال کی عمر سے اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آج تک بہت سارے میڈلز اس نے لیے ہیں. آئندہ 6 مہینوں میں بھی اس نے بہت ساری چیمپئن شپ میں شرکت کرنی ہے. فرانس اس نے جانا, پیرس جانا ہے, اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ کیلیفورنیا. ان کے فادر بتا رہے تھے کہ آگے 6 مہینے بہت زیادہ بزی شیڈیول ہے جس میں ان کی فیملی کے ساتھ یہ خود بچہ جو ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے
یہ کوئی 18-19 سال کا بچہ نہیں ہے بلکہ 15 سال کا بچہ ہے. اور سب سے جو زبردست بات ہے کہ جتنی بھی اس نے چیمپئن شپ جیتی ہیں اپنی کیٹیگری میں. اچھا, اس گیم میں ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے, اس میں ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے کہ بارش آ جائے, جس طرح پاکستانی انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ایف اینڈ بٹس کے اوپر کہ ابھی بارش آ جائے, وہ انجرڈ ہو جائے تو شاید موقع ملے. لیکن ادھر ایسا نہیں ہے, ادھر ناک آؤٹ سسٹم کے اوپر یہ گیم چلتی ہے. آپ نے ایک میچ ہارا آپ ٹورنامنٹ سے آؤٹ. تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ باقاعدہ کوچ ہے ان کا, اور بڑی زبردست پریکٹس ہوتی ہے اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر. یہ ایجوکیشن بھی حاصل کرتا ہے, اسکولنگ بھی کرتا ہے, اور ساتھ اس گیم کے اوپر اپنی پوری توجہ اس نے مرکوز کی ہوئی ہے. ابھی جو اس کی رینکنگ ہے انٹرنیشنل, کہ جو ویٹ کیٹیگری ہے یعنی 15 ایئرس کی جو کیٹیگری ہے, اس میں اس کی نمبر 1 رینکنگ ہے. تو یہ ہمارے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ ایک بچہ جو پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں ہے, لیکن یہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. کیونکہ بیسیکلی تو پاکستانی ہے. یہ جب بھی کوئی میڈل جیتتا ہے, جب بھی کوئی چیمپئن شپ جیتتا ہے تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ پاکستان کا ہے, تو پاکستان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوپر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اب سرپرستی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم اخراجات نہیں اٹھا سکتے, لیکن ہمیں اپریسیشن دینے کی بہت ضرورت ہے. کیڈن ملک میرے ساتھ ہیں. ایک سال کے پیریڈ میں کیا آپ نے, جو پیچھے میں آپ سے ایک سال پہلے ملا تھا تو بڑا ڈفرینس میں نے دیکھا, تو کیا وجہ ہے کہ واٹ از دا مین ڈفرینس ان دی لاسٹ ایئر؟ Me and my coaches, and my dad, of course, we made a plan. We knew that this year was going to be tough for kids and more fights, so we knew we had to make the training more intense and we had to get ready for the competitions. کتنی ٹریننگ کرتے ہیں آپ روز؟ I was training twice a day during the school year, and then when we had no school during summer holidays, I was training 4 times a day. 4 times a day? Yeah. تو آپ اسکول صبح کتنے بجے جاتے ہیں؟ So I wake up at 6:30 and then I train from 7 to 8 and then I get ready for school. Then I train again after school from 6 to 8. From? 6 to 8. In the evening? Yeah. کہ اس کی جو فٹنس لیول اچھی ہو. تھوڑا سا اوور ویٹ تھا جب یہ چھوٹا تھا, تو ہماری یہی تھی کہ اس کی جو تھوڑی سا فٹنس ہو. پہلے تو ہم نے یہی کوشش کی کوئی ساکر کھیلے, کوئی کرکٹ, ایسے اسپورٹس. مگر اس کے بعد جب اس نے یہ جوجتسو شروع کی ہے تو 1 سال کے بعد اس نے کہا نہیں, میں نے جو ہے نا یہی کرنی ہے اسپورٹ. تو پھر ہم نے اس کو پورا بیک کیا اس میں, اور ابھی ماشاء اللہ 3-4 سال سے کر رہا ہے, اور مطلب پوری دنیا میں میڈلز جیت کے آ رہا ہے. تو جی بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں. کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب یہ کھیل رہا ہوتا ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ جیتتا ہے؟ تو پہلے جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کی جو امی ہے وہ تو بس رو کے اس کا برا حال تھا. تو ابھی تو میں تو ایکچولی دیکھتا ہوں جو اس کے جو دوسرے اپوننٹ ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا میں دیکھتا ہوں فیس, تو میں ان کو دیکھ کے میں کہتا ہوں, مجھے سمجھ آ جائے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے, کیونکہ اس کی جو آج کل اس اسپورٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ سب ویڈیوز ہیں, اگر آپ آن لائن جائیں تو سب نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو جو بھی آتا ہے اس کے سامنے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ایبلٹی ہے, اور وہ سب اس کو اسٹڈی کر کے آتے ہیں. ان کے پاس بھی کوچز ہوتے ہیں پوری دنیا سے, برازیل سے, یو کے سے, یو ایس سے, پوری مطلب دنیا سے. ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے مطلب ہرانا ہے. تو جب یہ فائٹ شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے. تو پہلے 20-30 سیکنڈ کے بعد جب ان کی پلان نہیں چلتی تو پھر ان کی جو فیس ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے نے ہار جانا ہے. تو اتنی اس نے ابھی پچھلے 3 سال سے ایک فائٹ بھی نہیں لوز کی, تو کافی کانفیڈنٹ ہے کہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ. اس کی ڈائٹ کنٹرول کس طرح کرتے ہیں؟ اس کی ایجوکیشن کے ساتھ یہ آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں سارا کچھ؟ اس کی ڈائٹ جو ہوتی ہے کہ موسٹ ٹورنامنٹس کے لیے اس کو ویٹ تقریباً 15 پاؤنڈز کم کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ کرتا ہے جو ہوتی ہے وہ یخنی اور کیوکمبر,
تو یہ ہوتا ہے ڈائٹ پہ, اور پھر ہم سب ہوتے ہیں ڈائٹ پہ وہ 2-3 ہفتے کے لیے. پورا گھر ڈائٹ کے اوپر ہوتا ہے. پورا گھر. اس کو دل کرتا ہے اس ڈائٹ کے دوران کچھ کھانے کا؟ نہیں, کیونکہ ہم جو میرے بیٹا ہے, ہم تو شروع سے ہمارا یہی ہے کہ یہ صبح اٹھتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے ہوتے ہیں ساتھ جم میں, تو اس کی ہم دونوں ایک ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں جم میں. اس کے بعد یہ جب گھر آتا ہے اسکول سے تو ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کے بعد ہم پھر گھر گیمز کھیلتے ہیں, کبھی ہم پھر ساکر کھیل لیتے ہیں, باسکٹ بال کھیل لیتے ہیں. تو نہیں, مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ دیں گے تو اس کے لیے ایزی ہوگا. پاکستان کا جھنڈا اس کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے جی, تو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اپریسیشن کبھی ملی ہے پاکستان سے؟ اتنے میڈلز اس بچے نے جیت لیے ہیں, یا صرف آپ اپنی پراؤڈنیس اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا نام خود روشن کریں گے؟ نہیں, کافی جو ہے نا جو دیکھنے آتے ہیں لوگ تو وہ پھر پوچھتے ہیں مجھ سے, اچھا یہ پاکستانی ہے, کیونکہ تو پھر میں بتاتا ہوں جی ہم پاکستان سے ہیں اور سب, تو پھر کافی پھر جو ہے نا وہ اپریشیشن ملتی ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ گیم پاپولر نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے اندر تو یہ گیم ہے نہیں. تو یہ کس طرح اٹریکٹ ہو گیا اس گیم کے اوپر؟ آپ نے اس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا, یا یہ خود اپنی مرضی سے؟ پہلے تو ایک مووی تھی سلمان خان کی, کہ وہ مووی کالڈ سلطان. تو یہ بچہ تھا تو اس کو شوق تھا مووی کا, تو یہ پوری دن اس کی ایکٹنگ کرتے رہتا تھا گھر میں. تو پھر ہم نے اس کو ڈالا ریسلنگ میں, ججتسو میں, تو اس سے وہاں سے شروع ہے. پھر کبیب آیا, کبیب جو UFC کا چیمپئن تھا, تو اس کو دیکھ کے اس کو کافی شوق ہوا, تو اس کے بعد اس نے ماشاءاللہ کافی پک اپ کیا. جو نیکسٹ آگے 6 مہینے اس نے کھیلنا ہے, جی کیا سمجھتے ہیں کہ وہی کنٹینیوٹی کے ساتھ جائے گا, اسی ریدم کے ساتھ جائے گا؟ جی, بس اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس کو محنت کرنی ہوتی ہے, روز پریکٹس 3-4-5 گھنٹے روز. اور اس کی کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سپورٹ میں جو ہے نا آپ کو پریکٹس اچھی چیز ہوتی ہے, مگر آپ رائٹ پریکٹس کریں وہ اچھی ہے, مطلب یا 10 گھنٹے وہی پریکٹس کرتے رہیں. تو اس کے پاس کوچز بہت اچھے ہیں. نیو یارک میں اس کے پاس کوچز ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. ادھر ورجینیا میں اچھے کوچز ہیں اس کے. پھر اس کا ویٹ ٹریننگ کوچز بہت اچھے ہیں. تو وہ سب جو اس کے کوچز ہیں وہ ان سب نے اپنی فیلڈ میں جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہے. جیسے اس کا جو ویٹ ٹریننگ کوچ ہے وہ NFL کھیل چکا ہے, تقریباً اس نے 8 سال کھیلا ہے NFL. تو اس کا جو ججتسو کوچ ہے وہ ورلڈ چیمپئن رہا ہے تقریباً 6-7 سال. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہے نا وہ گائیڈنس, اچھی گائیڈنس ہونا وہ بہت ضروری ہے. تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے گھنٹے سونا ہے, آپ نے یہ کھانا ہے, آپ کی ڈائٹ یہ ہونی چاہیے. تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. کبھی اس نے کہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں, آج میں نہیں کروں گا پریکٹس, اب میرا دل نہیں کر رہا, یا کبھی آپ نے سمجھا ہو کہ یہ تھوڑا سا اس کا دل نہیں کر رہا اب اس گیم کو کنٹینیو کرنے کا, کبھی ایسا ہوا, یا ڈے بائی ڈے اس کا جو پیشن ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ برن آؤٹ نہ ہو, تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ہم کبھی جیسے ہفتے میں 1 دفعہ ہم ساکر کھیلتے ہیں, تو کبھی سنڈے میں ہم باسکٹ بال کھیل لیتے ہیں, کبھی ہم پارک میں جا کے بس بھاگتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت وہی سپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال سے باڈی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اور بھی چیزیں کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو کبھی میں یہ بھی دیکھتا ہوں اس کی ٹریننگ اگر 2 ہفتے 3 ہفتے سے کافی انٹینس جا رہی ہے, پھر میں اس کو خود کہتا ہوں کہ جو ہے نا اگلے 2-3 دن کوئی ٹریننگ نہیں کرنی, بس تم, کیونکہ ابھی یہ بچہ بھی ہے نا, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, اس کی 15 سال ہے. تو میں اسے کہتا ہوں جاؤ دوست کے ساتھ جاؤ, گیمز کھیلو, انجوائے کرو, جو کچھ تم نے کھانا ہے وہ کھاؤ. تو یہ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے. گیم جو ہے اس میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے جس طرح کی گیم ہے, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو ایز اے فادر؟ مجھے پہلے تو بہت تھا ایسے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اپوننٹ ہے نا, جو اس کے ساتھ جا رہا ہے, اس کو چوٹ نہ لگ جائے. اچھا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں یہ ہے نا ایبلٹی ہے کہ یہ کبھی اوور ریئیکٹ نہیں کرتا.
اس کو کبھی غصہ نہیں چڑھتا. یہ جو ہے نا اپنی مائنڈ کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت ٹیکنیک سے آرام سے میں نے کھیلنا ہے. تو نہیں ابھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے نا ابھی اس کو کوئی ایشو ہو چوٹ کا یا کوئی انجری کا یا کچھ. پیشن اور عشق کے بغیر کوئی بھی پروفیشن جو ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور جب آپ میں پیشن ہو, عشق ہو اس چیز سے, تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور یہی کیڈن ملک کی ایک سب سے اچھی بات ہے کہ اس نے اس گیم کے ساتھ عشق کیا ہے, اس کے فادر نے پوری سپورٹ کی ہے, اس کے مدر نے اس کو پورا سپورٹ دیا ہے, اس کی فیملی سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. 50 سے 60 میڈل اس نے لے لیے ہیں. 15 سال کی اس کی عمر ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی یہ اسی طرح آئندہ جو 6 ٹورنامنٹس ہیں اس میں بھی اسی چیز کو وہ کنٹینیو کرے گا اور پاکستان کا نام روشن کرتا رہے گا. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.